ابے یہ نماز نہیں پڑھتا کافر ہے، اور بھوتنی کے کافر نہیں ہے، خوف چلا گیا ہے، اب مکمل رجا میں غوطہ زن ہے اس کا دوست، کسی کا خوف نہیں ہے، صرف رجا ہے۔ وہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہے، پوری کائنات ثقلین کی عبادت سے افضل ہے اس کا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا۔ میں نے سرکار کی بارگاہ میں ایک دفعہ سوال کیا کہ سرکار، ذکر قلب جاری ہونے کے بعد اکثر لوگوں سے یہ شکایت موصول ہوئی ہے کہ وہ عبادات میں سست ہو جاتے، تو سرکار اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ وہ شیطان ان کو بہکا دیتا ہے یا کوئی اور راز ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ جب انسان کا قلب جاری ہوتا ہے تو اس کی دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ کرتی ہیں، صحیح ہے؟ سلطان باہو نے کہا کہ تیرے دل نے ایک دفعہ اللہ کہا، تجھے 72,000 قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ شاہ ولی اللہ نے کہا کہ تیرے دل نے ایک دفعہ اللہ کہا، تجھے 3.5 کروڑ اللہ کہنے کا ثواب ملے گا۔ جب دل ایک دفعہ اللہ کہے اور تجھے 72,000 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب مل جائے تو دن میں دل جو ہے وہ تو یعنی 1,00,000 سے بھی اوپر بڑھ جاتا ہے۔ اگر دن میں تیرا دل ذکر 1,00,000 کرے، ایک دفعہ ذکر کرے تو 72,000 قرآن پڑھنے کا ثواب ہے، تو 1,00,000 دفعہ اگر کرے گا دل اللہ اللہ، تو 72,000 کو 1,00,000 سے ملٹی پلائی کر دو، تو وہ بندے کو جب یہ چیز میسر آ جاتی ہے اور دل میں اللہ کا نام دھڑکتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یار اپنی تو لاٹری نکل آئی ہے، اگر 1-2 مس بھی ہو گئی نمازیں تو کیا ہے۔ تو وہ جو ہے بندہ، یہ گستاخی نہیں ہے بلکہ اس کو سمجھنے کی شریعت کی راہ سے ضرورت ہے۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ الایمان بین الخوف والرجاء، یہ ذرا ملاحظہ فرمائیں، الایمان بین الخوف والرجاء، صحیح ہے؟ رجا کا مطلب عربی زبان میں ہے امید، ہوپ، اور اس کا مطلب ہے فیئر، اور ایمان ان کے بیچ کی چیز ہے۔ مراد یہ کہ جب انسان ساعت نفس میں ہوتا ہے تو اس پر خوف طاری ہوتا ہے، ڈرتا ہے، اور جب ساعت قلب ہوتی ہے، دل کا اللہ اللہ عروج پر جاتا ہے تو پھر امید ہوتی ہے، تھوڑا سا لاپرواہ ہو جاتا ہے، امید ہوتی ہے کہ وہ اس کا بڑا فضل ہے میرے اوپر، تو اس کی وجہ سے سستی آتی ہے اور خوف کی وجہ سے چستی آتی ہے۔ تو کبھی دل طاقتور ہوتا ہے تو اس وقت امید ہوتی ہے، ایک آدھ چھوٹ بھی گئی تو خیر ہے یار، اور دوسرا جب خوف نفس پر طاری ہوتا ہے تو کہ نہیں چھوٹنی نہیں، ایک بھی نماز نہیں چھوٹنی، ورنہ جو ہے نا وہ 80 وہ پڑھیں گے، درے لگائے جائیں گے، ہے نا۔ کبھی ادھر کبھی ادھر، بین الخوف والرجاء۔ اچھا، اب یہ ایمان کی جو کیفیت ہم بتاتے ہیں نا کہ ایمان مومن وہ ہے جس کا قلب جاری ہے، یہ کیفیت صرف ذاکر قلبی پر طاری ہوتی ہے۔ پوچھئے کیوں؟ کبھی قلب کا ذکر حاوی ہوتا ہے، کبھی نفس حاوی ہوتا ہے، اور جس کا قلب جاری نہیں ہے اس کا تو صرف نفس حاوی ہے، وہ تو خوف ہی خوف میں رہے گا، امید تو آئے گی نہیں۔ وہ خدا کا خوف رکھیں جن کی فطرت خوف ہو، کہ جب انسان ذاکر قلبی بن جاتا ہے اور اس کو پتا ہے بھائی ایک دفعہ دل نے اللہ کہا تو 72,000 قرآن شریف پڑھنے کا ثواب مل گیا۔ میں نے تو کوئی بندہ اپنی زندگی میں ایسا دیکھا نہیں جس نے پوری زندگی میں 72,000 قرآن پڑھے ہوں۔ نہیں، انسان کو غور تو کرنا چاہیے نا یار۔ اگر آپ کی عمر 72 سال ہے اور ماں کے پیٹ سے نکلے آپ ابھی ماں کے پیٹ سے نکلیں آپ اور قرآن پڑھنا شروع کر دیں تو 72 سال کی عمر تک ہر سال آپ 1,000 قرآن پڑھیں، ماں کے پیٹ سے نکلیں اور 72 سال آپ کی عمر ہو جائے اور ہر سال آپ 1,000 قرآن پڑھیں، تب 72,000 قرآن ہوں گے۔ 72,000 سال
یعنی 72,000 قرآن ختم کرنے کے لیے آپ 72 سال تک روزانہ قرآن پڑھیں اور روزانہ 1000 دفعہ قرآن ختم کریں۔ لوگوں کی تو مہینہ بھر قرآن ختم کرنے میں ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں، تو آپ نے ایک سال میں 1000 قرآن ختم کرنے ہیں۔ ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں، روزانہ قرآن ختم کریں تو ایک سال میں 365 قرآن ختم ہوں گے۔ اگر روزانہ 2 قرآن ختم کریں تو 730 ہوں گے۔ تو کم سے کم آپ کو 2.5 قرآن روزانہ ختم کرنا ہے، اور پھر آپ کو ذکر قلب کی دولت عطا ہو جائے، اور آپ کو کہا جائے کہ جب تیرے دل نے ایک دفعہ اللہ کہا، سلطان حق باہو نے کہا۔ اب اگر وہ سلطان صاحب جھوٹ بول رہے ہیں تو وہ جانے، اللہ جانے، ہم نے تو سن لیا اور ہم تو تکیہ کر کے بیٹھے ہیں اس پہ۔ صحیح ہے نا؟ تو سلطان حق باہو نے کہا کہ اگر تیرا دل اس میں ذات اللہ کے ذکر سے بیدار ہو گیا، تیرے دل نے ایک دفعہ اللہ کہا، تجھے 72,000 قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اور انسان کا دل ایک گھنٹے میں 3600 سے لے کر 6000 ٹائمز تک ذکر ایک گھنٹے میں کرتا ہے۔ 6000 دفعہ ایک گھنٹے میں ذکر کرتا ہے دل۔ تو اگر 6000 دفعہ اللہ دل میں ہوا ہے ایک گھنٹے میں، تو 6000 کو ملٹی پلائی کریں آپ 72,000 سے۔ وہ کہے گا جی بندہ میرے دل نے ایک دفعہ اللہ کہا تو جتنا ثواب اس کا مجھے مل گیا ہے، میں ساری زندگی بھی قرآن پڑھتا رہتا تو نہ ملتا۔ تو اب میں تھوڑا سا آرام ہی کر لوں تو بہتر ہے، تھوڑا آرام ہی کر لیں۔ اچھا، دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حدیثیں بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں۔ ایک حدیث شریف میں آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان سے گزر رہے تھے اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ۔ تو قبرستان سے گزرتے گزرتے آپ جو ہے رونا شروع ہو گئے، اور پھر تھوڑی دیر میں جو ہے اب آپ رو نہیں رہے بلکہ آپ خوش نظر آ رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کچھ دیر پہلے آپ گریہ زاری فرما رہے تھے اور اب آپ خوش ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں قبرستان میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا یہاں مردوں پر عذاب ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے میں رنجیدہ خاطر ہو گیا، اس کی وجہ سے میں رویا۔ اور پھر اچانک میں نے دیکھا کہ ایک پرندہ آیا اور اس کے منہ میں ایک ہڈی تھی، وہ ہڈی اس نے قبرستان میں پرندے نے گرائی، اور اس ہڈی کے گرنے کی برکت سے تمام جتنے بھی مردے تھے قبرستان میں جن پر عذاب ہو رہا تھا، اللہ نے سب کو معاف کر دیا۔ پھر فرمایا کہ پوچھو گے نہیں کہ وہ ہڈی کس کی تھی؟ وہ ایک ذاکر قلبی کے جسم کی ہڈی تھی۔ ذاکر قلبی کے جسم کی ہڈی قبرستان میں گر گئی اور پورے قبرستان والوں کی عید ہو گئی، تو اس کا اپنا حال کیا ہوگا ذاکر قلبی کا؟ تو اس راز کو، اس حکمت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب کسی کا ذکر قلب جاری ہو جاتا ہے تو وہ عبادت میں سست جو ہو رہا ہے نا، اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ بھئی ایک آدمی روز، جیسے میں مثال ابھی بھی دے رہا تھا کہ روز وہ کام کرنے کے لیے جاتا ہے اور ڈیلی ویجز کے اوپر اس کا گزارا ہے، اور پھر اچانک اس کی جو ہے 30-40 ملین ڈالر کی لاٹری نکل آتی ہے، اور پھر آپ اس کو آگے کہہ رہے ہیں تو کام پہ کیوں نہیں گیا، بھوکا مر جائے گا، کیوں نہیں گیا کام پہ تو؟ وہ کہے جی میری لاٹری نکلی ہے یار۔ نہیں، لاٹری اپنی جگہ، لیکن کام کر تو ورنہ بھوکا مر جائے گا۔ بولے گا ابے کوکے ڈھکن، تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، ابے میری لاٹری نکلی ہے 40 ملین کی، اس لیے نہیں گیا میں آج کام پہ۔ لیکن وہ یہی کہا جا رہا ہے ابے تو کام پہ نہیں جائے گا نا تو بھوکا مرے گا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی لاٹری میری نکلی ہے، اب مجھے ضرورت ہی نہیں ہے جانے کی۔ اور یہ بات اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ لاٹری نکلتی ہے تو کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح آج کے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ذاکر قلبی بنتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ آدمی جو ہے سو رہا ہے، اب یہ شان ہے ذاکر قلبی کی، آدمی سو رہا ہے اور اس کا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، وہ سو رہا ہے
پھر بھی اس کا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، 72,000 قرآن پڑھنے کا ثواب ہر لمحہ مل رہا ہے اس کو۔ کتنی خوبصورت سنت ہے نا یہ۔ حضور پاک نے فرمایا کہ ہماری آنکھیں سوتی ہیں، ہمارا دل نہیں سوتا۔ تو جو سنت تم کو عذاب قبر بھلا دے تم سے، یوم محشر کی سختیاں دور کرا دے، پل صراط کا مسئلہ حل کر دے، اس سنت کی طرف کیوں نہیں جا رہے تم پگڑیوں کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ تم داڑھیوں سے کیوں لٹکے ہوئے ہو؟ تم اس سنت کی طرف کیوں نہیں جا رہے کہ جس سنت پر عمل ہو جائے تو تیری ہڈیاں قبرستان کو بخشوا دیں؟ پھر سرکار نے تریاق قلب میں ایک اور واقعہ درج فرمایا منظوم انداز میں۔ پوچھا موسیٰ نے اللہ سے، تجھے کوئی پائے تو پائے کہاں؟ پوچھا موسیٰ نے اللہ سے، تجھے کوئی پائے تو پائے کہاں؟ میں آتا ہوں طور پر، وہ جائے تو جائے کہاں؟ پوچھا موسیٰ نے اللہ سے، تجھے کوئی پائے تو پائے کہاں؟ میں آتا ہوں طور پر، وہ جائے تو جائے کہاں؟ گر ہو کوئی مشرق میں پیدا تو وہ طور بنائے کہاں؟ گر ہو کوئی مشرق میں پیدا تو وہ طور بنائے کہاں؟ آئی آواز ہوتا ہوں ذاکر کے قلب میں، زمین پر ہو یا آسماں۔ آئی آواز ہوتا ہوں ذاکر کے قلب میں، زمین پر ہو یا آسماں۔ پھر کہا اللہ نے، میں ناراض ہوں تجھ سے اے موسیٰ۔ پھر کہا اللہ نے، میں ناراض ہوں تجھ سے اے موسیٰ، میں کل بیمار تھا تو دیکھنے تک نہ آیا۔ کہا موسیٰ نے، ہوتا ہے بیمار تو، یہ انداز کیا، راز کیا؟ کہا موسیٰ نے، ہوتا ہے بیمار تو، یہ انداز کیا، راز کیا؟ بیمار تھا تیرے محلے میں ذاکر قلبی، کیا میں اس میں نہ تھا؟ اب اتنے بڑے اولو العزم پیغمبر سے باز پرس ہو رہی ہے کہ تو ذاکر قلبی بیمار تھا، تو ملنے نہیں گیا۔ اب ایک دوسرے ذاکر قلبی کو کتنی محبت ایک دوسرے سے کرنی چاہیے، کتنا خیال رکھنا چاہیے۔ جب ذاکر قلبی کے بیمار ہونے پر ایک اولو العزم رسول نہیں گیا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا اس سے۔ اب اس کی شان کیا ہوگی ذاکر قلبی کی کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ بھئی تو بخار تھا اس سے ملنے ہی نہیں گیا۔ تو جس کو یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا ہو گیا کہ اس کے دل کی دھڑکنیں اب اللہ اللہ کر رہی ہیں، ایک دفعہ کرے 72,000 قرآن کا ثواب ملے، اور سرکار گوھر شاہی بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی ڈسکریمنیشن کے، بغیر کسی ڈفرنس کے، ریزرویشنز کے، بغیر کسی کمٹمنٹ کے، پوری انسانیت کو، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، یہودی، جو کسی مذہب میں نہیں ہے ان کو بھی یہ دولت یوں بانٹ رہے ہیں اور تمہیں ہیرا بنا رہے ہیں۔ سرکار گوھر شاہی کی اس عطا پر تو ہمیں سرکار گوھر شاہی کے قدموں کی خاک میں گم ہو جانا چاہیے، سرکار کے تلووں سے چپک کر ساری زندگی ان کے قدموں میں بسر کرنا چاہیے، کیونکہ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، ہم تو بس گئے، ایسے ہی گئے۔ انہوں نے کہا جی ذکر لینے آئے ہو جی، ہم دے دو ذکر۔ انہوں نے کہا جی آنکھیں بند کرو، اللہ اللہ اللہ۔ زندگی ساری بدل گئی اس کے بعد، ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ یہ سب تمہارا کرم ہے گوہر، یہ سب سرکار گوھر شاہی کی نظروں کا کمال ہے۔ تبھی سلطان حق باہو نے یہ کہا کہ تو مرنے والا ہو، عالم نزا طاری ہو، مرنے سے چند لمحہ پہلے تجھے ذکر قلب عطا ہو جائے تو سودا سستا ہے۔ تو یہ جب ہمارے پاس ذکر قلب آ گیا تو پھر یہ جو رجا کا جو کالم ہے یہ بڑھتا رہتا ہے، جیسے جیسے اب یہ یہاں پر ہے نا رجا، اب وہ روح بھی آ گئی ذکر کرنے کے لیے، اب یہ یہاں سے جو ہے یہاں تک آ گیا، اور لطیفہ ایک آ گیا، یہ یہاں آ گیا، اور آ گیا، یہ یہاں آ گیا، اب یہاں تک جو ہے رجا آ گئی۔ ایک وقت آیا کہ سارے لطائف منور ہو گئے، یہاں تک آ گئی
اس پہ تجلی پڑ گئی، اس پہ بھی تجلی پڑ گئی، خوف بھاگ گیا بھوتنی کا، خوف بھاگ گیا، اب صرف رجا رہ گئی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولہم یحزنون، کہ خبردار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ۔ تم کسی ولی کو کیا پہچانو گے؟ تمہیں اپنے آپ کو نہیں پہچاننا آتا، ولی کو کیا پہچانو گے؟ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ چیز بتا دو جو ان کی سمجھ میں آ جائے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، ان کی یہ، اور یہ جو فطرت ہے نا لا خوف ہونے کی، اٹ کاسٹس them dearly، ان کو خوف ہی نہیں ہوتا ہے، خوف نہیں ہوتا ہے کسی چیز کا، خوف نہیں، نہ نیچے کا نہ اوپر کا، نہ زمین والوں کا نہ آسمان والوں کا، لا خوف، کیونکہ لا خوف میں تو دونوں آ گئے۔ اگر صرف زمین کا خوف ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے بھائی زمین والوں کا خوف نہیں ہوگا ولیوں پر، لا خوف، کمپلیٹ خوف آؤٹ۔ اب وہ خوف چلا گیا، جب لا خوف علیہم ہو گیا، یہ کتنی اچھی بات سمجھ میں آ گئی، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ ابے لا خوف کا اثر کیا پڑے گا اس کی شخصیت پر، یہ تو ملاحظہ فرماؤ، ہیں وہ مکمل سست ہو جائے گا، خوف ہی نہیں ہے۔ بولے جی ولی صاحب نماز پڑھ لو، ابے چل جا تو، ہو گیا بس پڑھ لی ہے، ابے یہ نماز نہیں پڑھتا کافر ہے، اور بھوتنی کے کافر نہیں ہے، خوف چلا گیا ہے، اب مکمل رجا میں غوطہ زن ہے، اس کا دوست، کسی کا خوف نہیں ہے، صرف رجا ہے۔ وہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہے، پوری کائنات ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، اس کا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا، اس کا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا ثقلین کی تمام مخلوقات کی عبادت سے افضل ہے۔ تو نے اگر اس کو کہہ دیا ہے کہ نماز قضا ہو گئی ہے تیری، اور اس کو ہو گئی، ارے یار نماز قضا ہو گئی، چلو بھائی سبحان اللہ، ختم ہو گئی بات، ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، سبحان اللہ کہہ کے ٹال دیا اس نے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرتے تھے؟ جب بھی آتے گفتگو فرمانے کے لیے، آ کے آرام سے بیٹھ کے یوں، ابھی کوئی گفتگو نہیں کی ہے، سبحان اللہ الحمدللہ، ابھی سبحان اللہ الحمدللہ کہا ہے، 2-4 جنازے اٹھ گئے۔ مولویوں کو پوچھو، سارا رمضان قرآن پڑھاتے ہو تم، کتنے جنازے اٹھاتے ہو؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہوئے ہیں، گفتگو کا آغاز نہیں فرمایا، ابھی بیٹھے ہیں اور کہا ہے سبحان اللہ۔ اس سبحان اللہ سے نور کا کیا یعنی فیض موجزن ہوتا ہوگا کہ 10 میتیں اٹھ رہی ہیں، 10 میتیں اٹھ رہی ہیں، ایک دفعہ سبحان اللہ انہوں نے کہا ہے تو کھلبلی مچ گئی۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کا دل ایک دفعہ اللہ کہے تو 72,000 قرآن کا ثواب ہے، اور غوث اعظم تو وہ ہیں کہ جن کے 7 لطیفے ان کے اپنے، 7 لطیفے جثہ توفیق الہی کے، 7 لطیفے طفل نوری کے، ان کے تو 21 لطائف ہیں، غوث اعظم کے 21 لطائف ہیں، اللہ ان کے اندر رہ رہا ہے، محمد رسول اللہ کے نائب وہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جثہ ان کے اندر مقیم غوثیت کی وجہ سے۔ تو اگر انہوں نے سبحان اللہ کہہ دیا پھر کیا ہوگا؟ پھر جنازے نکلیں گے۔ تو ایک ولی اگر ہو جس نے اللہ کا دیدار کیا ہوا ہو، اگر وہ ایک دفعہ بھی کہہ دینا اللہ اللہ اللہ، بہت ہو گیا بھائی اب سو جاؤ کیونکہ اس کا اللہ اللہ تو پوری کائنات میں گونجے گا۔ تو یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں، یہ جاننا ضروری ہے کہ دل ایک دفعہ اللہ کہے تو 72,000 قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور تیری رجا کا گراف بڑھ جائے گا، امید بڑھ جائے گی۔ اگر لیلۃ القدر مل گئی تو پھر امید کا گراف کہاں جائے گا؟ لیلۃ القدر ملنے کے بعد بھی تجھے خوف ہے قبر کا، لیلۃ القدر کا مل گئی
اس کے باوجود تجھے فکر ہے پل صراط پر جانے کی، تو لیلۃ القدر نہیں ملی، صرف لیلہ ملی ہے تجھے، کیونکہ جس کو لیلۃ القدر مل گئی نا، تو پھر عشق نہیں ڈردا موت کو لوں، پاویں سولی چڑھنا پہ جاوے۔ تو پھر جیسے جیسے تم روحانیت میں ترقی کرتے ہو، تمہارا قلب، تمہاری روح جیسے جیسے طاقتور ہوتی ہے، تم پھر امید کا جو تمہارا جو لیول ہے وہ بڑھتا جاتا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھئی جیسے جیسے امید کا لیول بڑھے گا ویسے ویسے ہم عبادات سے دور ہو جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ پھر کیسا ہے؟ ایک بچہ تھا، اس بچے کو والدین کہتے تھے کہ بھئی اسکول وغیرہ سے آ کے تو کوئی پارٹ ٹائم جاب وغیرہ کر لیا کر۔ تو بچہ کہنے لگا کہ نہیں، اس کے گھر والوں نے کہا نہیں کر لے تو گھر والوں کے پریشر میں آ کے وہ پارٹ ٹائم جو ہے جاب کرنے لگا۔ 5-6 دن بڑی بے دلی سے اس نے کام کیا۔ 7ویں دن اس کو جب ویجز ملی تو بڑا خوش ہوا۔ اب جب نیکسٹ ویک آیا تو اب اس کے اندر دل جمعی پیدا ہو گئی، بڑے خوشی خوشی کام پہ جا رہا ہے۔ تو والدین نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا، تم نے 5-6 دن تو بڑے بے دلی سے کام پہ گئے تھے۔ کہا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس میں پیسے ملتے محنت تو میں کرتا ہوں، اس میں مجھے اچھا نہیں لگتا محنت کرتے ہوئے، لیکن جب وہ پیسے ملتے ہیں تو اس سے دل خوش ہو جاتا ہے، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ اسی طرح ابتدائی طور پر وہ سست ہو جاتا ہے کہ کیا کروں گا نماز پڑھ کے، کیا کروں گا عبادت کر کے، اتنا تو نور آ گیا میرے پاس۔ لیکن آہستہ آہستہ اس کو بتایا جاتا ہے کہ نماز پڑھے گا، عبادتیں کرے گا تو تجھے اور نور ملے گا۔ تو وہ اور نور ملنے کی خاطر پھر وہ نمازوں میں باقاعدہ ہونے لگتا ہے، امید بڑھتی ہے۔ اب وہ خوف سے نہیں پڑھ رہا، اب وہ شوق سے پڑھ رہا، اب وہ خوف سے نہیں پڑھ رہا، اب وہ شوق سے پڑھ رہا ہے۔ یہ جو شوق ہے یہ بڑی اعلیٰ چیز ہے۔ ایک دفعہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مستقل مختلف قسم کی عبادات میں، آپ حضور سے پوچھتی کہ یا رسول اللہ فرائض وغیرہ ادا کر لیا آپ نے، اب اس کے علاوہ جو آپ اضافی عبادت کر رہے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار نہ بنوں؟ پھر ایک مقام پر آپ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اکیلے بیٹھ کے اور ذکر کر رہے ہیں، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ تو بی بی عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ اللہ تو آپ کے اندر ہی رہتا ہے، تو اب آپ اللہ کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں شوق سے کرتا ہوں، کیونکہ اس میں اللہ میرا انیس ہے، اس میں اللہ میرا اور میں اس کا مونس ہوں۔ تو یہ جو گراف ہے رجا کا، یہ ذاکر قلبی کے پاس ہوتا ہے۔ جب تک ایمان ہے تو بین الخوف والرجا ایمان ہوگا، آدھا خوف آدھا امید، مکس نہیں ہوں گے یہ دونوں، کبھی امید پر ہوگا کبھی خوف میں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد جو بیچ میں رہے وہ ایمان ہے۔ اگر یہ گراف آدھا خوف اور آدھا امید اور بیچ میں لکیر ہے، 50% خوف 50% امید ہے، تو یہ کیفیت ایمان کی ہے۔ اور اگر 75% امید ہے 25% خوف ہے تو یہ ایمان نہیں ہے، یہ ایقان ہے۔ اور 100% اگر امید ہے رجا ہے اور 0% خوف ہے تو یہ مرتبہ احسان ہے۔ تو کیا ہے یہ پھر مرتبہ احسان ہے۔ 50% امید 50% خوف ایمان،
75% امید، 25% خوف، ایقان، 100% امید، 0% خوف، مرتبہ احسان، جن کے لیے آ گیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ، اس چیز کا ان کو ڈر اور خوف نہیں ہے۔ تو آپ کو یہ قلب کی دولت مل گئی۔ اچھا، ایک چیز جو ہے وہ مجھے جب پتہ چلی تو میں بڑا یعنی I was pleasantly surprised. Not just surprised, but I was taken aback. کیونکہ وہ بات جب میں نے سرکار کی بارگاہ سے سنی تو وہ جو بھی فلسفے تھے مذاہب کے، شریعت کے، وہ سارے دھل گئے۔ میں نے کہا یار یہ کیا ہو گیا، لیکن اچھا لگا۔ سرکار نے فرمایا، یہ بات تب کی ہے جب سرکار نیو جرسی میں چیری ہل میں تھے، تو سرکار نے مجھے فون کر کے بلایا کہ تم امریکہ آ جاؤ۔ چلا گیا۔ تو سرکار نے ایک لیفلیٹ بنایا مارس والا، تو وہ لیفلیٹ جو ہے اس کی سرکار انسٹرکشنز مجھے دے رہے تھے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اب لکھو کہ ہم سے اگر تم نے ذکر قلب لے لیا ہے، ہم سے اگر تم نے ذکر قلب اگر لے لیا ہے، چل گیا ہے، اور ذکر قلب چل گیا ہے اور اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں کیا ساری زندگی، اس کے بعد آپ نے ساری زندگی کچھ نہیں کیا، ساری زندگی گناہوں میں گزری، نہ ذکر کی پریکٹس کی، نہ کسی مذہب پر عمل کیا، تو پھر بھی ایک نہ ایک دن وہ ذکر قلب تجھے روشن ضمیر بنا دے گا۔ روشن ضمیر بنا دے گا۔ روشن ضمیر تو ولایت ہے۔ تو اب جو سیف طریقہ ہے، محفوظ راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ ذکر چل جائے اور اس کے بعد آدمی سرکار سے جڑا رہے، اور جب موت آئے تو اس حال میں آئے کہ سرکار پر ایمان تھا، ساری زندگی بھلے گناہوں میں گزرتی رہے لیکن سرکار پر ایمان و عقیدہ قائم رہے، سرکار کی بارگاہ میں مؤدب رہے، تو پھر لاٹری نکل گئی۔ کیونکہ جو یہاں مرشد ہے وہ وہاں کوئی اور ہے۔